بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، 8 مئی 1904۔ فرمایا امام اور پیشوا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے مامور ہو کر آوے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک جذب کی قوت رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے سعادت مند روحیں خواہ وہ کہیں ہوں اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ جذب کا پیدا ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہے، بناوٹ سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آتے ہیں وہ اس بات کے حریص اور آرزو مند نہیں ہوتے کہ لوگ ان کے گرد جمع ہوں اور اس کی تعریفیں کریں، بلکہ ان لوگوں میں طبعاً مخفی رہنے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ دنیا سے الگ رہنے میں راحت سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مامور ہونے لگے تو انہوں نے بھی عذر کیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہا کرتے تھے، وہ اس کو پسند کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ خود ان کو باہر نکالتا ہے اور مخلوق کے سامنے لاتا ہے۔ ان میں ایک حیا ہوتی ہے اور ایک انقطاع ان میں پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ انقطاع تعلقات صافی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور سرور پاتے ہیں۔ لیکن وہی انقطاع اور صفائی قلب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کو پسندیدہ بنا دیتی ہے اور وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ جیسے حاکم چاہتا ہے کہ اسے کارکن آدمی مل جاوے، اور جب وہ کسی کارکن کو پا لیتا ہے تو خواہ وہ انکار بھی کر دے مگر وہ اسے منتخب کر ہی لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو معمور کرتا ہے وہ ان کے تعلقات صافیہ اور صدق و صفا کی وجہ سے انہیں اس قابل پاتا ہے کہ انہیں اپنی رسالت کا منصب سپرد کرے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایک قسم کا جبر کیا جاتا ہے۔ وہ کوٹریوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور اسی میں لذت پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی کو ان کے حال پر اطلاع نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ جبراً ان کو کوٹری سے باہر نکالتا ہے، پھر ان میں ایک جذب رکھتا ہے اور ہزارہ مخلوق طبعاً ان کی طرف چلی آتی ہے۔ اگر فریب ہی کا کام ہو تو پھر وہ سرسبز کیوں ہو؟ پیر اور گدی نشین آرزو رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے مرید ہوں اور ان کی طرف آویں، مگر معمور اس شہرت کے خواہشمند نہیں ہوتے۔ ہاں، وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ مخلوق الہی اپنے خالق کو پہچانے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرے۔ وہ اپنے دل میں بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ چیز ہی نہیں ہیں، خدا تعالیٰ بھی ان کو ہی پسند کرتا ہے، کیونکہ جب تک ایسا مخلص نہ ہو کام نہیں کر سکتا۔ ریاکار جو خدا کی جگہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے خدا ان کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ دنیا کے آسائش و آرام کے آرزو مند نہیں ہوتے۔ ریاکاری ایک بہت بڑا گند ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاکار انسان فرعون سے بھی بڑھ کر شقی اور بدبخت ہوتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کو نہیں چاہتے بلکہ اپنی عزت اور عظمت منوانا چاہتے ہیں، لیکن جن کو خدا پسند کرتا ہے وہ طبعاً سے متنفر ہوتے ہیں۔ ان کی ہمت اور کوشش اسی ایک امر میں سرو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جلال ظاہر ہو اور دنیا اس سے واقف ہو۔ وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ دنیا ان کو نہ پہچان سکے، مگر ممکن نہیں ہوتا کہ دنیا ان کو چھوڑ سکے، کیونکہ وہ دنیا کے فائدے کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے جو دشمن اور مخالف ہوتے ہیں ان سے بھی ایک فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ان کے سبب سے ظاہر ہوتے ہیں اور حقائق و معارف کھلتے ہیں۔ ان کی چھیڑ چھاڑ سے عجیب عجیب انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ابو جہل وغیرہ نہ ہوتے تو قرآن شریف کے 30 سپارے کیوں کر ہوتے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت والے ہی اگر سب ہوتے تو ایک دم میں وہ مسلمان ہو جاتے، ان کے کسی نشان اور معجزہ کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ پس ہم ان مخالفوں کے وجود کو بھی بے مطلب نہیں سمجھتے۔ ان کی چھیڑ چھاڑ اللہ تعالیٰ کی غیرت دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت دلاتی ہے اور اس کی نصرت اور تائیدات کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ کے معموروں کا یہ خاص نشان ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرستش کرانا نہیں چاہتے۔ جس طرح پر وہ لوگ جو پیر بننے کے خواہش مند ہیں چاہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی پوجا کرائے تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے انسان کے بچے اس پوجا کے مستحق نہ ہو؟ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک مرید
اس مرشد سے 1000 درجہ اچھا ہے جو مکر کی گدی پر بیٹھا ہوا ہو، کیونکہ مرید کے اپنے دل میں کھوٹ اور دغا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اخلاص کو چاہتا ہے، ریاکاری پسند نہیں کرتا۔ 9 مئی 1904 بمقام گرداسپور۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام درختوں کے سائے میں حسب معمول تشریف فرما تھے کہ دینا نگر کے 2 ہندو رئیس آپ کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ ان کے ساتھ اور بھی چند آدمی تھے۔ انہوں نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ سلام عرض کیا اور پھر تعاون کی مصیبت کا رونا شروع کیا کہ بڑا اختلاف مذاہب کا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، اس زمانے میں نرا اختلاف مذاہب ہی نہیں رہا، اختلاف مذاہب کے سوا لوگوں نے خدا تعالیٰ کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کے موافق یہ عذاب نازل کیا ہے، کیونکہ دنیا میں فسق و فجور بہت بڑھ گیا ہے، شرارتوں اور چالاکیوں کی کوئی حد نہیں رہی ہے۔ تعاون کو اللہ تعالیٰ نے معمور کر کے بھیجا ہے جو اس کے نوکر کی طرح ہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا اور ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ اور بدبختی ہے کہ باوجود ہے کہ تعاون ایک خطرناک ڈرانے والا ہے، مگر اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو ہنسی اور ٹھٹے میں اڑاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور دل پاک و صاف نہیں کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ جب تک اہل دنیا اپنی اصلاح اور تبدیلی نہیں کریں گے اس وقت تک اس عذاب کو نہیں اٹھائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرح بھی بالکل توجہ نہیں ہے۔ جب کسی گاؤں یا شہر میں بیماری پڑتی ہے تو چند روز کے لیے خوف پیدا ہوتا ہے، مگر وہ خوف بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں، اور نہ ایسا کہ اس کے ذریعہ کوئی اصلاح کریں، بلکہ موت کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھی مر نہ جاویں اور یہ جائیداد اور اسباب کسی دوسرے کے قبضے میں نہ چلا جاوے۔ یوں ہی ذرا سا وقفہ ہوتا ہے، پھر وہی شرارت اور شوخی، اور نہیں ڈرتے کہ اس کے دورے بہت لمبے ہوتے ہیں۔ رئیس جناب، بظاہر زمانہ اچھا بھی معلوم ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھکتی وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت اقدس، دل نہیں ہے، جو کچھ ہے پوسٹ ہی پوسٹ ہے۔ ظاہر داری کے طور پر اگر کچھ کیا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے۔ دل والے روحی اور ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں صاف ہوتی ہیں، ان کی زبان صاف ہوتی ہے، ان کے چال چلن میں خاص امتیاز ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ نری زبان درازی سے کوئی اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا۔ مجازی حکام کو جو اصل حالات سے ناواقف ہیں کہ خوش کر لیوے، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر تو دل پر ہے اور وہ دل کے مخفی در مخفی خیالات تک کو جانتا ہے۔ پر جب تک انسان سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف نہیں آتا، ریاکاری اور ظاہر داری سے کچھ نہیں بنتا۔ خدا تعالیٰ سچی تبدیلی چاہتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی۔ جب لوگ تبدیلی کریں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کچھ بھی حصہ لوگوں کا درست ہو جاوے گا تو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ یہ تو اور بھی چالاکی ہے کہ لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور خدا ترس ظاہر کرتے ہیں، اور اندرونی طور پر بڑی خرابیاں ان میں موجود ہوتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے ظاہری بحث و مباحثہ میں ہزاروں مذاہب پیدا ہو گئے ہیں، مگر خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف نہ ہو تو یہ چالاکیاں اور بھی خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتی ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ انسان خدا کے ساتھ معاملہ صاف کرے اور پوری فرما برداری اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے، اور اس کے بندوں کو بھی کسی قسم کی اذیت نہ دے۔ ایک شخص گیروی کپڑے پہن کر یہ سبز لباس کر کے فقیر بن سکتا ہے اور دنیا دار اس کو فقیر بھی سمجھ لیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ پس تعاون کا اصل اور صحیح علاج یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس کی حد بندیوں کو نہ توڑے اور اس کے مخلوق کے ساتھ رحم کرے، بد معاملگی نہ کرے۔ یہ سب کام اخلاص کے ساتھ کرے، دکھانے کی نیت سے نہ کرے۔ اگر اس قسم کی تبدیلی کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحم کے ساتھ اس پر نظر کرے گا۔ رئیس جناب، لوگ باہر جاتے ہیں اور اس کو بھی مفید سمجھتے ہیں، مگر مولوی لوگ مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم گھروں سے نکلنے میں خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ مولویوں کے ایسے فتوے دینے سے بھی بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ حضرت اقدس، اللہ تعالیٰ تو علاج سے منع نہیں کرتا ہے، علاج بھی اسی نے رکھے ہیں۔ لوگ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے واسطے قسم قسم کے منصوبے کرتے ہیں اور ریاکاری سے کام لیتے ہیں، مگر جب تک خدا تعالیٰ کسی کو منتخب اور برگزیدہ نہ کرے
کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھو کسی کو بھوک پیاس لگتی ہے تو وہ روٹی کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے. اسی طرح پر بیماریوں کے علاج بھی ہیں اور اشیاء میں خواص بھی اسی کے رکھے ہوئے ہیں. مولویوں کی غلطی ہے جو ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کو تباہ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ تو منع کرتا ہے کہ انسان عذاب کی جگہ پر رہے، لیکن ہاں جب بیماری شدت کے ساتھ پھیل جاوے تو یہ مناسب نہیں کہ انسان اس گاؤں یا شہر سے نکل کر کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جاوے. اور یہ اس لیے منع ہے کہ جو لوگ وبا زدہ گاؤں سے نکلتے ہیں وہ متاثر آب و ہوا سے نکل کر دوسری جگہ کو متاثر کرتے ہیں اور پھر بیمار ہو کر مر جاتے ہیں. ایسا یہ بھی منع ہے کہ جہاں وبا پڑی ہوئی ہے وہاں بھی کوئی آدمی تندرست جگہ سے نہ جاوے. لیکن یہ کبھی منع نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر کھلے میدانوں میں اور کھیتوں میں نہ جاویں، بلکہ یہ ضروری ہے اور اس سے عموماً فائدہ پہنچتا ہے. جہاں تعاون ہو فوراً اس گھر کو خالی کر دینا چاہیے اور باہر کھیتوں یا کھلے میدانوں میں بے شک چلے جاؤ، بلکہ ایسا کرنا ضروری ہے. رئیس جناب تعجب بھی ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے یہ غضب ہو رہا ہے. حضرت اقدس یہ خدا تعالیٰ کی باتیں ہیں، ان میں دخل نہیں دینا چاہیے. خدا تعالیٰ نے تو خود دنیا پر یہ غضب نازل کیا ہے. اگر لوگ خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتے تو اس قدر شرارتیں جو زمین پر ہو رہی ہیں نہ کرتے اور خدا تعالیٰ کے غضب سے ڈر جاتے. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اقرار کر کے پھر دنیا پر ظلم اور فساد ہو رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے حکموں کی ہرگز پابندی نہیں کی جاتی. تو یہ تو ایک قسم کی خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی ہنسی ہے. پھر خدا تعالیٰ اس کو کب پسند کر سکتا ہے؟ اب یہ غضب آیا ہے جو دنیا کو سیدھا کرے گا، خود اسی نے بھیجا ہے. وہ اپنے اسرار کو آپ ہی جانتا ہے. ہم لوگوں کو اس کی قدرتوں میں دخل دینے کا کیا حق ہے؟ جب وقت آئے گا وہ خود رحم فرمائے گا اور اس عذاب کو اٹھا لے گا. وہ ظالم نہیں ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے. رئیس حضور اب تو رحم ہونا چاہیے، آپ ہی کچھ کریں. حضرت اقدس نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ ابھی دنیا کی اصلاح ہونی ضروری ہے. ہم تو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ہر ایک فعل کو سراسر حکمت سمجھتے ہیں. یہ عذاب جو اس نے نازل کیا ہے یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. لوگوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کو تکلیف نہیں ہے. اگر وہ تکلیف کو محسوس کر لیتے تو میں دیکھتا کہ ان میں تبدیلی شروع ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہے. رہا ہمارا رحم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم اس کے قضاء و قدر پر ہر طرح راضی ہیں اور اسے دیکھتے ہیں. البتہ جب وہ خود ہمارے دل میں یہ بات ڈالے گا تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو سن لے گا اور سب کچھ کر دے گا. فی الحال تو جو ہو رہا ہے اس کی عین مرضی کے موافق ہے. جب تک وہ پسند کرے گا ہوتا رہے گا. اصل علاج یہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح کی جاوے. اس تقریر کے بعد رئیس مذکور اپنے احباب کو لے کر نیاز مندی سے سلام کر کے رخصت ہوا. لاہور میں جو لوگ طاعون سے محفوظ رہنے کے لیے نماز پڑھنے کے واسطے زیارتیں لے کر نکلتے تھے ان کا ذکر ہو رہا تھا. اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگ اب باہر جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور زیارتیں نکالتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری صفائی نہیں کرتے. سچی تبدیلی کا ارادہ نہیں معلوم ہوتا، ورنہ پھر وہی شوخی بے باکی کیوں نظر آ رہی ہے؟ اگر سچی تبدیلی ہو تو ممکن نہیں کہ طاعون نہ ہٹ جائے. تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ سچی تبدیلی کرو اور استغفار کرو، ایک طرف جب میں کہتا ہوں کہ سچی تبدیلی کرو اور استغفار کرو، خدا تعالیٰ سے صلح کرو، تو میری ان باتوں پر ہنسی کرتے ہیں اور ٹھٹھے اڑاتے ہیں اور اب خود بھی دعائی اس کا علاج بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ طاعون ان کے ہی سبب سے آیا ہے کیونکہ انہوں نے جھوٹے دعوے کیے تھے. مجھے ان کی اس بات پر بھی تعجب اور افسوس آتا ہے کہ میں تو جھوٹے دعوے کر کے سلامت بیٹھا ہوں، حالانکہ بقول ان کے طاعون میری سبب سے آیا ہے اور مجھے ہی حفاظت کا وعدہ دیا جاتا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. یہ بات ان عدالتوں میں بھی نہیں ہوتی کہ سری ایک مجرم ہو وہ چھوڑ دیا جاوے اور بے گناہ کو پھانسی دے دی جاوے. پھر کیا خدا تعالیٰ کی خدائی میں یہ اندھیر اور ظلم ہے کہ جس کے لیے طاعون بھیجا جاوے وہ تو محفوظ ہے اور اس کو سلامتی کا وعدہ دیا جاوے اور وہ ایک نشان ہو اور دوسرے لوگ مرتے رہیں. میں کہتا ہوں اسی ایک بات کو لے کر کوئی شخص انصاف کرے اور بتاوے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر افترا کرے وہ سلامت رہے اور اس کو یہ وعدہ دیا جاوے کہ تیرے گھر میں جو ہوگا وہ بھی بچایا جاوے گا اور دوسروں پر چھری چلتی رہے. یہ تو وہی شیعوں کی سی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبوت درست حضرت علی کو ملنی تھی اور انہی کے واسطے جبرائیل لائے تھے، مگر غلطی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور 23 سال تک برابر یہ غلطی چلی گئی اور اس کی اصلاح نہ ہوئی.
ایسے ہی اب بھی غلطی لگ گئی، جن کی حفاظت کرنی تھی وہ تو مر رہے ہیں، اور جو حفاظت کے لائق نہ تھے ان کی حفاظت کا وعدہ ہو گیا۔ بھلا اس قسم کی باتوں پر کوئی تسلی پا سکتا ہے؟